آپ میرے مسلمان بھائی، ہمارے انڈیا میں، ہمارے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اللہ کی قسم ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ شب معراج منائی جاتی ہے، ساری ساری رات حلوے کھائے جاتے ہیں، پوڑیاں کھائی جاتی ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن دیکھ لیں شرک نہیں چھوڑا جاتا۔ اور بھئی اگر آپ کو معراج کی خوشی ہے تو شرک چھوڑو، یہ درباری نظام چھوڑو، یہ قبروں پہ سجدے چھوڑو۔ داتا رب ہے، مشکل کشا رب ہے، اور بگڑیاں بنانے والا رب ہے، اور شہنشاہ رب ہے، اور رب کسی کو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور رب کسی کو ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہم معراج شریف شب معراج تو بہت کرتے ہیں، نمازیں ہماری کیسی ہیں کھوکھلی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم کیوں یہ چھلے پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، کبھی کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، کبھی کسی بابے کے آگے گرتے ہیں؟ یار ہم اتنے یتیم ہیں، اتنے بے سہارے ہیں، کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا؟ بھی یارو مددگار ہمیں چھوڑ دیا۔ اپنی نماز پہ محنت کریں، اپنے سجدے بہتر کریں، اور سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں اس کا ترجمہ یاد کریں، معنی مفہوم یاد کریں۔ اگر آپ زندگی کے دکھ اور زندگی کے مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو غذا کی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے رہا کریں۔ تو ایک نماز کا تحفہ، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا، اور تیسری بات ذرا توجہ سے سن لیں۔ فرمایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی، آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ شرک نہیں کرے گا، درباروں پہ سجدہ نہیں کرے گا، ملنگوں، درباروں اور قبروں پر یہ بکرے، چھترے اور گائے اور یہ اونٹ وغیرہ لے کر نہیں جائے گا، غیروں کو سجدے نہیں کرے گا، غیروں کی نظر و نیاز نہیں دے گا، جو بندہ آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا، وہ زمین سے لے کے آسمان کی فضا تک بھی گناہوں کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو بھر کر لے آئے گا۔ اللہ بالآخر توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری طرف دیکھیں، میرا جملہ توجہ سے سنیں۔ آپ میرے مسلمان بھائی، ہمارے انڈیا میں، ہمارے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اللہ کی قسم ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ شب معراج منائی جاتی ہے، ساری ساری رات حلوے کھائے جاتے ہیں، پوڑیاں کھائی جاتی ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن دیکھ لیں شرک نہیں چھوڑا جاتا۔ اور بھئی اگر آپ کو معراج کی خوشی ہے تو شرک چھوڑو، یہ درباری نظام چھوڑو، یہ قبروں پہ سجدے چھوڑو۔ داتا رب ہے، مشکل کشا رب ہے، اور بگڑیاں بنانے والا رب ہے، اور شہنشاہ رب ہے، اور رب کسی کو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور رب کسی کو ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہم معراج شریف شب معراج تو بہت کرتے ہیں، نمازیں ہماری کیسی ہیں کھوکھلی۔ مجھے آپ ایماندار سے بتائیں، جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں، غور کریں کہ آپ کے پاس اور میرے پاس کو ایک سجدہ بھی ایسا ہے کہ اگر ابھی موت آ جائے، کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی ایک بھی سجدہ ہے جو ہم نے آدھ گھنٹے کا سجدہ کیا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اتنی اچھی پڑھتے تھے کہ ساری ساری رات ایک ایک رکعت میں نبی علیہ السلام ساری ساری رات ایک ایک آیت ہی پڑھتے رہتے اور اللہ کے سامنے روتے رہتے۔ میں اپنے بعض مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، یقین کریں کلیجہ پھٹتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نعوذ باللہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ ایسے سجدے ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ نماز جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ اوپر سے تحفہ آیا ہے۔ اپنی نماز پہ محنت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب ہم لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، لمبے چوڑی پڑھائیاں نہیں پڑھ سکتے، آپ کا سب سے بڑا وظیفہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ معراج کے موقع پر آپ کو ملی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ زخرف القول، رنگین باتوں میں نہ آ جانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سجدے کے لائق صرف رب ہے۔ یہ درباروں پہ سجدے، یہ قدموں پہ سجدے، یہ ملنگوں کو سجدے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں فلاں ملک میں گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی نہ آپ کو سجدہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری قبر پاک بن جائے اور آپ میری قبر کے پاک سے گزرو، وہاں سجدہ کرو گے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میری قبر پر مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، مجھے زندہ کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری بات ہے عقیدہ توحید کی غیرت۔ توحید پرست بنے، توحید کی غیرت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے منگتے ہیں۔ آپ ذرا بھائی میری طرف دیکھ کے مجھے بول کے بتائیں، نبیوں نے اولادیں کس سے مانگی ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنے دکھ آئے، کتنی تکلیفیں آئیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اپنے صحابی کو اپنی بیٹی کی قبر پر بھیجا تھا؟ شہدائے احد کی قبروں پر بھیجا تھا؟ یہ شہدائے احد ہے مدینہ شریف میں، کسی صحابی نے کہا ہو کہ بھی آپ بیمار ہو جاؤ، چڑھاوا لے کے یہ احد کے قبرستان میں چلے جاؤ، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی؟ انڈیا میں کون سی قبر ہے جو احد کے شہیدوں کی قبر سے زیادہ عزت والی ہے؟ پاکستان میں کون سی ایسی قبر ہے جو بدر کے شہیدوں کی قبروں سے زیادہ عزت والی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ آپ کا مال بھی لوٹتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے عقیدے بھی لوٹتے ہیں۔ یہاں اگر آپ صرف آئے اور ریال لے کر چلے گئے تو سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں کمایا۔ یہاں آ کر سب سے بڑی کمانے والی چیز، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ نماز کی محبت ہے، یہ قرآن کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اور آخر میں وہ حدیث سن لے جو آپ نے 3 مشاہدے کیے ہیں۔ آپ محبت سے آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا صحیح نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سنتے اور نفل بھی شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں انشاءاللہ آپ مزید یاد کریں گے نا جی انشاءاللہ، اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں سے والہانہ محبت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور جو ہمارے پیچھے ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔